From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. صاحبوں، جنگ بندی کی اچھی خبر آپ نے سن لی، اور جنگ بندی جو ہے وہ کمزوری نہیں ہوتی ہے، جنگ بندی جو ہے وہ ذہانت ہوتی ہے. اچھا، لیکن بہت سارے لوگ دے آر ویری اسکیپٹیکل اباؤٹ اٹ کہ یہ جنگ بندی صحیح ہے یا یہ بھی کوئی ڈرامہ ہے. ٹرمپ صاحب نے کہا تھا 2 ویک کا ٹائم دیا تھا، 2 دن کے بعد حملہ کر دیا. اب یہ کوئی ٹائم آؤٹ لینے کا چکر تو نہیں ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل سنسیئر ہیں یہ سیز فائر کے لیے. اور اس کی وجہ ہے، دیکھو وجہ یہ ہے کہ اب یہ احساس ہو گیا امریکی ایوانوں کو بھی، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو بھی، کہ ہم ایک تو غلط جگہ کھڑے ہیں، ہم حق کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے ہیں، ہم ایک غاضب قوت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اگر اس کا اقرار نہیں کریں گے وہ، لیکن ان کے دل یہ بات جانتے ہیں. لیکن اس سے بڑی بات ان کے نزدیک یہ ہے کہ پوری دنیا میں ہمارا امیج جو تھا نا وہ بہت بری طرح متاثر ہوا ہے. ہم نے B-2 سے بمباری کر لی، ہم کچھ نہیں بگاڑ سکے، ہمارا امیج بگڑ گیا. چائنا اور روس یہی چاہتے تھے. چائنا پہلی پوزیشن میں آ کے کھڑا ہو گیا ہے. وہ اپنی ٹیکنالوجی، اس دن بھی میں نے آپ سے کہا تھا، انڈیا پاکستان کی جنگ میں آزما کے وہ خود نمبر 1 پہ کھڑا ہے. اب ہم جتنی دیر اس جنگ میں الجھیں گے، امریکہ کا امیج اتنی ہی تیزی سے خراب ہوگا. تو یہ بات تو منظور نہیں تھی، اس لیے انہوں نے سنسیئرلی کوشش کی ہے کہ یہ سیز فائر ہو. لیکن دونوں طرف سے جو ہے وہ آخری پنچ ڈیلیور کرنے میں پیچھے نہ اسرائیل ہے نہ ایران ہے. اس بارے میں آج تو چچا نے حد کر دی. وہ اتنا ناراض ہوئے کہ انہوں نے باقاعدہ ایک ایف کا ورڈ جو یہاں پہ بڑا مشہور ہے وہ استعمال کیا. ایک پریزیڈنٹ کبھی ایسے ورڈ استعمال نہیں کرتے، ہم نے دیکھا، میں نے تو نہیں دیکھا جتنی میری نالج ہے. شاید کسی نے پبلک میں آ کے ایسے کھلے عام. اب یہ آپ خود ہی دیکھ لیجئے اور دیکھیے کہ وہ کتنے ناراض ہیں اور وہ کتنے سنسیئر ہیں اس سیز فائر کے لیے. Do you believe that Iran is still committed to peace? Yeah, I do. They violated it, but Israel violated it too. Are you questioning if Israel is committed? Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I've never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. You know what? We basically have 2 countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. Do you understand that? Do you have to respond to Iran? اچھا، آپ نے دیکھا کہ چچا چھکن بہت ناراض ہیں اور ان کی ناراضگی بجائے. اچھا صاحب دیکھیے، اب ذرا گہرائی میں اتر کے اس کا جائزہ لیجئے کہ حقائق کیا ہیں. دیکھیے، جو جنگ اسرائیل نے تکبر کے ساتھ شروع کی تھی وہ شرمندگی کے ساتھ ختم کرنی پڑ رہی ہے. کچھ لوگ نہیں مانیں گے، تو جو نہیں ماننے والے ہوتے ہیں وہ میرا مسئلہ نہیں ہے، نہیں ماننے، لیکن جن کی سمجھ میں آئے، عقل کی کسوٹی پہ پورا اترے، وہ یہ بات مانیں گے. مثلا دیکھیے، سوال یہ بنتا ہے کہ اسرائیل نے جن مقاصد کے لیے یہ جنگ چھیڑی تھی، کیا وہ مقاصد حاصل ہوئے؟ پوائنٹ نمبر 1، کیا اسرائیل ایران کی ایٹمی تنصیبات ختم کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ اب دوبارہ ایٹم بم نہیں بنا پائے گا ایران؟ پوائنٹ نمبر 2، اسرائیل رجیم چینج کرنا چاہتا تھا، کیا وہ رجیم چینج کر پایا؟ پوائنٹ نمبر 3، دنیا کے سامنے جو ناقابل تسخیر ہونے کا وہ ثبوت دینا چاہتا تھا،
کیا دنیا نے دیکھا کہ وہ ناقابل تسخیر ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ پوائنٹ نمبر 4، کیا پوری دنیا میں اسرائیل کا بیانیہ بکا، اسرائیل ایک مظلوم ریاست بن کر سامنے آیا؟ ان 4 مقاصد میں سے کون سا مقصد ہے جو ایران نے حاصل کیا؟ اگر آپ حقیقت کی نگاہ سے دیکھیے تو یہ بات یاد رکھیے گا، یہ بات سارے اسرائیلی اور امریکی دوستوں کو پیش کیجیے گا کہ اسرائیل ہمیشہ کے لیے کمزور ہو گیا۔ میں نے کہا نا کہ جنگ جو ہے وہ آپ کی اسلحے اور آپ کی طاقت کی آزمائش کے ساتھ آپ کی کمزوریوں کو بھی عیاں کر دیتی ہے۔ آج پتہ چل گیا کہ آپ ناقابل تسخیر نہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ ناقابل تسخیر ہو، نہیں۔ دیکھیے کیا حشر کر دیا اس نے۔ جنگ صرف آپ کی قوت کا امتحان نہیں ہے، جنگ میں آپ کی ناکامیاں، آپ کی کمزوریاں بھی کھل کر سامنے آ جاتی ہیں، اور وہ اب آ گئیں اور پتہ چل گیا۔ اچھا دیکھیے، امریکی حمایت کے باوجود اتنی بڑی شکست ہونا، اس کا حاصل کیا ہوا؟ کچھ بچے اور یتیم ہو گئے، کچھ اور بیوہ ہو گئیں، کچھ اور معذور ہو گئے۔ اس کے علاوہ کیا حاصل ہوا ہے؟ اور امریکہ کو اس جنگ میں اتنی شرمندگی ملی ہے کہ جو اب اس وقت صدر ٹرمپ ہوں یا بحیثیت شہری تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ آپ کا جو امیج تھا وہ خاک میں ملا دیا۔ وہ جو پردھان منتری کہتے ہیں نا مٹی میں ملائیں گے پاکستان کو، انہوں نے، نتن یاہو نے اپنا بھی اور امریکہ کا امیج جو ہے وہ مٹی میں ملا دیا۔ اچھا دیکھیے، میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ ساری دنیا کا اسلحہ سمیٹ کر جاسوسی کا نیٹ ورک قائم کر کے آپ نے ان کی ایئر جو وہ ہے فضا میں، ایئر میں ٹوٹل اپنا کنٹرول حاصل کرنے کے باوجود بھی پھر آپ اس بری طریقے سے ہارے ہیں۔ اور دنیا نے آج وہ ویڈیوز خود دیکھی ہیں، کیونکہ کمیونیکیشن کا دور ہے نا یار، ہر چھوٹے چھوٹے سے گاؤں میں دنیا کے دیکھا گیا ہے کہ یہودی جو ہیں وہ کیسے معافیا مانگ رہے ہیں کہ ایران سے کہو بس کرے، پاکستان سے کہو ہماری گردن چھڑا دے، ہم جنگ نہیں چاہتے، کیسا کیسا رو رہے ہیں۔ یہ لوگوں نے پوری دنیا نے دیکھا۔ اور ایران کے لوگ کہ جو اکیلے تنہا جنگ لڑ رہے ہیں، جن کا ایئر بھی ڈیفنس بھی انہوں نے سب کچھ چھین لیا، وہ صرف میزائل اور ایمان کے آگے وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور کس انداز سے ادھر لاش دفنا کے آئے، ادھر مظاہرے میں آ کے شامل ہو گئے۔ یہ جذبہ، دیکھیے یہ بات اب بھارت کو بھی سمجھنی چاہیے، وہ اپنے اسلحے کی بنیاد پر بہت اکڑتا ہے کہ جنگ جو ہے نا وہ اسلحے کے ساتھ ساتھ فیتھ، عزم، اس کے ساتھ جیتی جاتی ہے۔ صرف اسلحے کے ذریعے آپ نہیں جیت سکتے۔ وہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ اس کی بیوٹیفل سیئنگ تھی کہ اٹ از ناٹ دا سائز آف اے ڈاگ ان دا فائٹ، اٹ از دا سائز آف اے فائٹ ان دا ڈاگ۔ آپ میں لڑنے کی کتنی قوت ہے اور آپ کیسے اسٹیڈ فاسٹ رہتے ہیں، یہ کاؤنٹ ہوتا ہے۔ اور یہ دیکھو، دنیا میں جب کمزور غلبہ پاتا ہے نا تو وہ اس کی ایک ہی بنیاد ہوتی ہے، فیتھ۔ بغیر فیتھ کے وہ غلبہ نہیں پا سکتا۔ اور ابھی کر کے ایران نے یہ چیز دکھا دی ہے کہ دنیا میں کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے، اس کے ساتھ صرف اس کے میزائل ہیں جو ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا، لیکن اس کا ایمان کتنا مضبوط تھا۔ اچھا صاحب، اب آئیے، بہت سارے ایسے پوائنٹ ہیں اور بہت مزیدار کہانیاں بھی ہیں، قصے بھی ہیں اس جنگ کے، جو اگر آپ کے سامنے میں پیش کروں تو آپ بھی پسند کریں گے، لیکن اس سے پھر ٹائم آپ کا بھی اور میرا بھی کافی لگ جائے گا، اور بہت سارے دوست وہ کام کر رہے ہیں تو آپ سن لیجئے گا، بلکہ آپ نے سن لی ہوں گی سارے قصے۔ اچھا، اب آئیے ایک جو بہت اہم مسئلہ ہے، جو کور مسئلہ ہے، اس کی طرف آئیے۔ دیکھیے، یہ سوال پوچھیے اور کیجئے کہ اس سیز فائر سے کیا فائدہ ہے؟ کیا یہ
امن قائم ہوگا. اس کے فائدے کیا ہیں اس سیز فائر کے؟ میرے نزدیک سیز فائر ایک اچھی چیز ہے اور اس کے 2 فائدے ہیں جو فوری طور پہ آپ کو نظر آتے ہیں. پوائنٹ نمبر 1 کہ ٹیمپریری عارضی بنیاد پر بلڈ شیڈ جو ہے وہ رک جائے گا. پوائنٹ نمبر 1. اور پوائنٹ نمبر 2 یہ کہ ڈپلومیسی کو تھوڑا سا کشن میں تھوڑا سا ٹائم مل جائے گا، کیونکہ مسئلہ ویسے ہی حل ہوگا. یہ بم پھینکنے سے، چلانے سے، خنجر چلانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اچھا، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جب تک کور مسئلہ حل نہیں ہوگا تو بات نہیں بنے گی. یہاں پہ 2 پوائنٹ ہیں جو ذہن میں رکھیے. پوائنٹ نمبر 1، اصل مسئلہ یہ ہے کہ فلسطینیوں کو باعزت طریقے سے ان کے علاقے واپس کیے جائیں. پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ یہ پیس جو ہے یہ عارضی ہے اور ایران جو ہے وہ فلسطینیوں کی حمایت سے کسی صورت باز نہیں آئے گا. دیکھ لیجئے فلسطینیوں کی حمایت سے پاکستان نے کیسا رخ موڑا، منہ موڑا. سعودی عرب نے کیا کیا، ٹھیک ہے نا، سوائے ایران کے. اور ایران، یہ دونوں پوائنٹ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ فلسطینیوں کو ان کے علاقے واپس ملنے چاہیے. اور اگر اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایسے مار پیٹ کر کے، ایران کو ایسے دھمکا کے، ایسے جن کر کے فلسطینیوں کی حمایت سے روکے گا تو یہ نہیں رکیں گے. اچھا، اب آئیے دیکھیے ذرا اس طرف توجہ دیجیے کہ اسرائیل جو ہے وہ فلسطینیوں کو ان کی سرزمین کیوں واپس نہیں کرتا؟ اصل مسئلہ تو یہی ہے نا یار. جب تک آپ جو روٹ کاز ہے اس کو نہیں سولو کریں گے تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ مطلب آپ کے پاس کوئی مریض آئے دل کا، اس کے بعد تکلیف ہو، آپ ایسا کریں کہ اس کو پین کلر دے دیں تھوڑی دیر کے لیے. یار پین کلر جو ہے نا وہ صحیح اس کا علاج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. رانگ پرسکرپشن اور رانگ ڈائگنوز، رانگ پرسکرپشن، اس سے نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا. وہ حقیقت پسندی نہیں ہے. اچھا، یہاں پہ یہ بات ذرا گہری ہے لیکن اس کو سمجھنا چاہیے ہم سب کو. دیکھو بات یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ فلسطینیوں کو اپنے لیے ایک سیکیورٹی مسئلہ سمجھتا ہے، جبکہ وہ ایک خالصتاً سیاسی مسئلہ ہے. اسرائیل فلسطینیوں کو اپنے لیے ایک سیکیورٹی کا مسئلہ سمجھتا ہے، جبکہ وہ خالصتاً ایک سیاسی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے نا. ان کو ان کی جگہ پہ، ان کے گھر سے تم نے بے گھر کر کے اپنے خلاف کیا ہے، پھر ان کو گولیاں مارتے ہو کیونکہ تمہارے پاس اسلحہ مائٹ بہت ہے. یہ تمہیں احساس ہے کہ تمہارے پاس اتنی قوت ہے کہ تم ان کو 7 مرتبہ ہلاک کر دو تو 8ویں مرتبہ کا بھی تمہارے پاس اسلحہ رہے گا. لیکن اگر تم ان کو 7 مرتبہ بھی ہلاک کر دو تو وہ 8 مرتبہ اٹھ کے کھڑے ہونے والے لوگ. یہ مائنڈ سیٹ جو ہے نا، میرے کہنے کا مطلب یہ اسرائیلیوں کا مائنڈ سیٹ جب تک چینج نہیں ہوگا اس مسئلے کا حل نہیں ملے گا. یہ مائنڈ سیٹ بنا کے بیٹھے ہیں کہ یہ ایک سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے لیے سیکیورٹی. ارے جو یونائٹڈ نیشن نے اس دن بھی میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ کتنے 100 کلومیٹر ان کو ذرا زیادہ رقبہ دے دیا تھا اسرائیل کو، 1300، ٹھیک ہے نا، اس کو 1100. تو تم نے ان علاقوں پہ بھی قبضہ کر لیا، وہی واپس کرو تاکہ وہ سکون سے رہیں. اچھا، چونکہ آج ایک ایسا دور ہے کہ ہر ایک کے ہاتھ میں فون ہے اور خبر اس کے پاس سیکنڈ میں پہنچتی ہے. پوری دنیا دیکھتی ہے تم غزہ میں کیسے کیسے بچوں کو مارتے ہو، ہاسپٹلز پہ بمباری کرتے ہو، تم پورا شہر خالی کرا لینا چاہتے ہو اور وہاں پہ اپنی بلڈنگز بناؤ گے. اب ایسا ممکن نہیں ہے اور ایران ایسا نہیں ہونے دے گا. یہی مائنڈ سیٹ ہندوستان کا پرابلم ہے کہ کشمیر بھائیوں بہنوں ہمارا اٹوٹ انگ ہے. اٹوٹ انگ نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے. یہ آپ نے اپنے آپ کو اپنا مائنڈ سیٹ ایسے تیار کر لیا ہے. صدیوں سے کشمیری وہاں رہ رہے ہیں یار، صدیوں سے. تم ان کی لاشیں گراتے جاتے ہو، فالس آپریشن کر کے پاکستان کا نام لگا دیتے ہو. تو اس طرح سے مسئلہ حل ہوگا صرف مائٹ کی بنیاد پہ. یہ اسرائیل بھی، بھارت بھی، کہ ہمارے پاس قوت ہے،
ہم چاہے تو مٹی میں ملا دیں گے، نہیں ملا سکتے آپ. اور پھر جو قومیں آپ کے سامنے کھڑی ہیں ان کی تاریخ تو پڑھو، ان کے جین کو، ان کے تھاٹ پروسیس کو جانو، ان کی زندگی کو سمجھو کہ یہ کیا لوگ ہیں. ان سے آج تک اس بنیاد پر، ظلم و تشدد کی بنیاد پہ کون جیتا ہے؟ اور تم اس انتظار میں بیٹھے ہو. تو بیٹھے رہو، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. اچھا، تو میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ان پوائنٹس کو ہر محفل میں اٹھانا چاہیے کہ دیکھو اصل پرابلم جو ہے وہ اسرائیل اور ایران کے درمیان میں فلسطین کا ہے، اور ایران کی حیثیت کو تسلیم کرنے کا ہے. ایران نے نہیں کہا کہ اس نے ایٹم بم بنا لیا، تم نے زبردستی اس پہ امپوز کیا ہے، اور شک کی بنیاد پہ تم نے اتنے بڑے ایٹم، وہ 30,000 پاؤنڈ کے بم گرا لیے. اب اس سے زیادہ کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ کیا ہو سکتا ہے اس سے زیادہ؟ کچھ نہیں ہو سکتا. مائنڈ سیٹ جو ہے، دیکھو دماغی سب کچھ ہوتا ہے. اگر آپ اپنا دماغ غلط اس پہ استوار کر لیں تو غلط رزلٹ آئیں گے. ٹھیک ہے نا؟ گڈ تھنکنگ گڈ رزلٹ، پازیٹیو تھنکنگ پازیٹیو رزلٹ، نیگیٹو تھنکنگ نیگیٹو رزلٹ. کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ نیگیٹو تھنکنگ سے آپ پازیٹیو رزلٹ برآمد کریں. کرتے رہیں آپ، ہوں گے نہیں وہ. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس کو شیئر کیجئے گا، ہمیں اپنے خیالات سے نوازیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے. اور امید ہے کہ پاکستان میں بھی اب حالات بدلنے والے ہیں، کچھ ایسا لگ رہا ہے. اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اہمیت ہمیں دی ہے، ہماری جو جرنیل ہیں وہ اس کو سمجھ سکیں اور پاکستان کو ڈیموکریسی کی راہ پہ چلنے دیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.